أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. میاں بیوی دونوں میں عدل اور انصاف کی ترغیب دی تھی. میاں بیوی دونوں کے دونوں عدل و انصاف سے کام لے لیں اور اگر گڑبڑ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب میاں بیوی کے عدل و انصاف اور دونوں میں عدل کے حکم کے بعد اب عام حکم ہے کہ میاں بیوی سے ہٹ کر کے دنیا کے اندر مسلمانوں مومنوں عدل اور انصاف کو قائم رکھو. یہ تعمیم بعد تخصیص گویا کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کونوا قوامین بالقسط انصاف پر خوب قائم رہو. کونوا قوامین بالقسط انصاف پر خوب قائم رہو. قوامین بالقسط کونوا کے لیے کانا کے لیے پہلے خبر ہے. شہداء للہ اللہ کی رضا کے لیے گواہ بنو. اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ گواہی دے دو. ولو کانت الشہادۃ علی انفسکم اگرچہ وہ شہادت یہ ہے کہ آپ کی جان کے خلاف آپ کی ذات کے خلاف بھی ہو. ولو کانت الشہادۃ علی انفسکم او الوالدین والاقربین اگرچہ وہ شہادت آپ کی ذات کے خلاف بھی ہو اور والدین کے خلاف ہو اور اقربین کے خلاف ہو. شہادت آپ کی ذات کے خلاف کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو گیا، مقدمہ قاضی کے سامنے گئے اور آپ اللہ آپ کا بھلا کرے. یہاں شہادت علی نفس کا مطلب یہ ہے آپ اقرار علی نفس ہی کر رہے ہیں کہ جی میں مان لیتا ہوں کہ واقعتاً اتنی بڑی رقم ہے لیکن میری زیادتی ہے، میرے طرف سے ناانصافی ہے. میں مانتا ہوں کہ عیسیٰ خان کے پیسے میرے اتنے ذمہ ہیں. ولو کانت الشہادۃ ولو کان الاقرار ولو کانت الشہادۃ علی انفسکم اگرچہ وہ شہادت آپ کی جان کے خلاف بھی ہو اور والدین کے خلاف ہو اور اقربین کے خلاف ہو. باقی کبھی آپ کو ترس آئے گا کہ جی مولانا جمیل بڑا اللہ والا آدمی ہے، ہمارا امیر صاحب رہا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے خلاف اگر یہ ہے کہ گواہی دے دیں گے سمجھے، یا یہ بڑا آدمی ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے خلاف گواہی دے دوں گا مجھے نقصان ہے، یا ویسے بھی صوفی آدمی جانتے بھی ہے کہ یہ ناحق ہے سمجھے. تو شہادت علی احدن یا شہادت لاحدن بولو. شہادت علی احدن کسی کے خلاف گواہی دے دینا یا شہادت لاحدن کسی کے حق میں گواہی دے دینا. مشہود لہو جس کے حق میں گواہی دی جائے، مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دی جائے. آپ ان سے اتنا زیادہ قریب تر اور مہربان ان پر نہیں جتنا اللہ کی ذات ہے. اس لیے بھائی آپ گواہی جو اللہ کی رضا کے لیے آپ گواہی دے دیں، جو اصل حقیقت ہے اس کو آپ واضح کر دیں. اب چاہے وہ گواہی کسی ظاہر ہے، ایک دعویٰ کے اندر ایک مسئلے کے اندر ایک مشہود لہو بنے گا ایک مشہود علیہ بنے گا، کوئی جیتے گا اور کوئی ہارے گا. جیتنے والا کا بھی اللہ مالک ہے، اللہ اس سے قریب ہے اور ہارنے والے سے بھی ہے. آپ خیر خواہ بننے کی کوشش نہ کر دیں، آپ اصل حقیقت ہے اور اصل واقع اس کو آپ بیان کریں. ٹھیک ہے. ولو کانت الشہادۃ علی انفسکم اگرچہ وہ شہادت یہ ہے کہ آپ کی جان کے خلاف ہو، ذات کے خلاف ہو یا والدین کے اور اقربین. ان یکن غنیا او فقیرا ان یکن المشہود لہو ان یکن المشہود علیہ یکن کی ضمیر مشہود لہو مشہود علیہ ہر ایک کی طرف راجع. اگر مشہود لہو یا مشہود علیہ غنی ہو او فقیرا یا فقیر ہو فاللہ اولی بہما اللہ ان سے زیادہ قریب تر ہے. اللہ ان کا زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے. آپ زیادہ کوشش نہ کریں. آپ کو قانون یاد ہوگا جو میں نے یا ایھا الناس وبث منہم رجالا کثیرا ونساء میں بتایا کہ کبھی اللہ آپ کا بھلا او عاطفہ کے ساتھ کبھی ضمیر معطوف کی طرف لوٹاتے ایک ان میں سے مراد ہوتے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا تجارت معطوف علیہ کی طرف ضمیر راجع کریں. اور کبھی آپ کو بتایا کہ معطوف کی طرف ضمیر راجع کرتے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها یہ فضہ کی طرف معطوف کی طرف راجع کریں. سمجھتا ہے. اور کبھی ضمیر دونوں کی طرف راجع ہوگا لیکن مراد ان میں سے ایک ہوگا نسیہ حوتہما. حالانکہ موسیٰ اور یوشع دونوں نسیہ نہیں ہے، نسیہ تو حضرت یوشع ہے. سمجھتا ہے. کبھی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک ضمیر دونوں کی طرف لوٹائیں گے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. سمجھتا ہے.
اللہ رسول کی طرف ضمیر ایک ہی اللہ کو ولا کرے لوٹا دی۔ اور او کے ساتھ نحویوں کا قانون یہ ہوتا ہے کہ او کے طرف ضمیر ایک لوٹا دیتے ہیں، وَلَهُ أَخْتٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ یہ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ ہاں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اب او آ گیا، ما قبل رجل اور ما بعد امراتن، او آ گیا کیا ہے؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، لہو ضمیر مفرد لوٹا ہے، لیکن یہاں او ہے لیکن ضمیر تثنیہ کی فَلَّا أَوْلَى بِهِمَا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے وہ 4 صورتیں جو میں نے آپ سے عرض کیا ان میں سے ایک صورت یہ بھی کہ او کے ہوتے ہوئے بھی تب بھی تثنیہ کی ضمیر لوٹا دیتے ما قبل اور ما بعد۔ ان یکن المشہود لہو، مشہود لہو جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے، او یا مشہود علیہ غنین، ان میں سے کوئی غنی ہو یا فقیر ہو، فاللہ احفظ بہما، اللہ اقرب بہما، اللہ ان سے قریب تر ہے۔ آگے استیناف ہے، فلا تتبعوا الہوى، لہذا خواہش کی پیروی نہ کرو، خواہشات کی پیروی نہ کر دو۔ کس چیز میں؟ فلا تتبعوا الہوى فی ان تعدلوا، یا بان تعدلوا، لا تتبعوا کے ساتھ مدن کہ تم روگردانی کرتے ہو حق سے، ان تعدلوا عن الحق کے صلہ اس کا ان آئے گا، ان تعدلوا عن الحق کے کہ حق سے روگردانی کر دو۔ عدل فیہ کسی چیز میں دلچسپی لے لی، عدل عنہ اس سے روگردانی کر دی، رغب فیہ دلچسپی لے لی، رغب عنہ روگردانی کر دی۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، سمجھ رہے ہیں؟ مال فیہ اس کے مال الہ اس کی طرف مائل ہو گیا، مال عنہ اس سے روگردانی کر دی، مال یمیلو عدل یعدلو اور رغب یرغب ان کے صلے میں ان آئے گا، روگردانی کے معنی میں ہوں گے، سمجھدار؟ فلا تتبعوا الہوى، فرماتے خواہشات کی پیروی نہ کر دو، کس چیز میں؟ فی ان تعدلوا کہ تم روگردانی کرو، عن الحق کے صلہ یہاں محذوف ہے، فی ان تعدلوا عن الحق کے کہ حق سے تم روگردانی، ترکیب تو بالکل آسان ہے۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر یہ کہ آپ کجروی اختیار کرو گے، وَإِن تَلْوُوا ٹھیڑا پن یعنی کج لسانی، او تو رضو یا روگردانی کرو گے حق سے، او تو رضو ان ادائے الحق کے صحیح شہادت نہیں دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بِمَا تَكْتُمُونَ جو شہادت تم چھپاتے ہو اللہ اسے باخبر ہے، لہذا کاتم الشہادت کو بھی باخبر کر دے گا، اور کاتم الشہادت کو اللہ گرفت کر دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بِمَا تَكْتُمُونَ الْحَقَّ جو آپ حق کو چھپاتے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ بِمَا تَكْتُمُونَ الْحَقَّ شہادت اصلی شہادت کو چھپانا اللہ باخبر ہے۔ يُخْبِرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں نے عرض کیا کہ خبیر کبھی مخبر کے معنی میں، إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ معنی إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمُخْبِرٌ اللہ ان کو بتا دے گا قیامت کے دن۔ تو خبیر یہاں پر بھی سورہ لقمان کے آخر میں بھی اسی طریقے پر کئی جگہوں میں خبیر کو مخبر کے معنی میں لیتے ہیں۔ ہو گیا مولانا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی اس تو ایمان والے پھر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تحصیل حاصل ہے، سمجھتے ہیں؟ یہ بچوں والی باتیں ایسے فضول ہماری کتابوں میں یہ چیزیں آگئی، تحصیل حاصل۔ میں نے آپ کو بتایا اہدنا الصراط المستقیم میں بھی ایسی باتیں، حالانکہ میں نماز جب پڑھ رہا ہوں اللہ کی رہنمائی کی الگ نفس ہدایت مجھے حاصل ہے، نماز میں میری گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم فی صلاتی ہذہ، اہدنا الصراط فی صلاتنا ہذہ، اہدنا الصراط المستقیم فی زکاتنا ہذہ، اہدنا الصراط المستقیم فی حجنا ھذا، اہدنا الصراط المستقیم فی صومنا ھذا، اہدنا الصراط المستقیم فی نکاحنا ھذا۔ یہ ہوگا تمام جزیات میں اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو کچھ بھلا پڑ گیا؟ یہ فضول قسم کی باتیں ہیں، سمجھے؟ اور پھر وہ بیزابی کی تقسیمیں کرنا، یہ کرنا جنے دا پتر ہے، متاخرین کی سارے ڈھکوسلے ہوتے ہیں مولوی صاحب۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، لیکن آپ کے چونکہ ڈھکوسلے آپ نے یاد کیے تو اس اعتبار سے میں ڈھکوسلوں پر بھی کبھی کبھی بات کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، الذین آمنوا باللہ جنہوں نے آپ نے دلی طور پر ایمان لایا، یا ایھا الذین آمنوا دلی طور پر ایمان لایا، آمنوا باللہ ورسولہ اس کا اظہار کرو، خارج میں اس کا اظہار کرو۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ دونوں میں تاسیس ہوگی۔ الذین آمنوا قلبا آمنوا باللہ ورسولہ لہذا اظہروا ایمانکم اس ایمان کو ظاہر کر دو۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ ایک دوسرا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا فی المیثاق فی عہد الستو کے موقع پر آپ کی روحوں نے ایمان لایا، آمنوا باللہ فی الخارج فی الدنیا اب دنیا کے اندر ایمان کو ظاہر کر دو۔ دو یا ایھا الذین آمنوا بموسیٰ و بعیسیٰ آمنوا بمحمد و باللہ ورسولہ۔
یا ایھا الذین آمنوا بعیسیٰ او بموسیٰ آمنوا باللہ آمنوا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وباللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور محمد پر ایمان لاؤ۔ سمجھتا ہے؟ اور بخاری کے اندر ایک توجیہ ہے، تعالوا نؤمن ساعتاً، آ جاؤ ہم ایمان لاتے ہیں، اے نجدد ایماننا، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو آمنوا باللہ جددوا ایمانکم، اپنی ایمان کی تجدید کرو۔ سمجھے؟ ایمانیات کا جب تذکرہ ہوتا ہے، قرآن و سنت کا جب تذکرہ ہوتا ہے، ایمان کی تجدید خود بخود ہو جاتی، سب کو سبحان اللہ۔ سمجھے؟ اب جو برائیوں کے اندر یہ ہے کہ جب سلسلہ چلے گا تو ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو جددوا ایمانکم، اپنی ایمان پر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یعنی اثبتوا علی الایمان، داوموا وواظبوا علی الایمان، ایمان پر مواظبت اختیار۔ اب 6-7 توجیہات میں نے بتایا، آپ خوش ہو گئے کہ تحقیق ہو گئی، بچوں والی باتیں ہیں، مولی صاحب سمجھ میں آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ پر و رسولی، رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزلہ اللہ سبحانہ وتعالی علی رسولی، اس کتاب پر جو 23 سال میں تدریجاً محمد رسول اللہ پر نازل ہو، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ الذی انزلہ اللہ من قبل نزول القرآن، نزول قرآن یا من قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہ ایمان ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کا انکار کر دے گا، وَمَلَائِكَتِهِ، فرشتوں کے، وَكُتُبِهِ، کتابوں کا آسمانی، وَرُسُلِهِ، رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی اس نے اختیار کر دی، ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بھٹک گیا، ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور بھٹکنا، دور جا کر کے بھٹک گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، یہ منافقین کا مولانا، منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے، اتباع ہوا کرتے۔ ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا ظاہری، ثم کفروا، پھر کفر کیا، مرتد، ثم آمنوا، پھر ایمان، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازداد کفرہم، یہ کفراً تمیز ہے ازدادو کی ضمیر فاعل سے، یعنی تمییز محول عن الفاعل، ثم ازداد کفرہم، ثم ازداد کفرہم، ثم ازداد کفراً، پھر کفر کے اعتبار، یہ سارے معطوفات مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کیا ہوں گے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، الذین کے لیے صلہ بنیں گے، الذین ان کا اسم ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہ ان کی خبر بنے گا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ پاک یہ ہے کہ مریدن لان یغفر لہم، یہ مریدن یہاں نکلیں گے، یا ثابتن کائنن حاصل موجودن، یہ لام جہد ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے ساتھ مریدن مطلعن، مریدن ثابتن کائنن حاصل موجودن کے ساتھ متعلق ہوگا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتنے مرتدین ہیں، ایمان لایا کافر ہو گئے، ایمان لایا کافر ہو گئے، ایمان، لیکن توبہ کیا، توبہ ان کی قبول ہے، اور اللہ یہاں فرماتے کبھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ولا لیہدیہم سبیلا الی الہدی، اور ہدایت کا راستہ اللہ ان کو کبھی نہیں دکھائے گا۔ تو میں نے سورہ اس میں 3 پارے کے آخر میں بتایا تھا، ان الآیت مخصوصۃ بقوم مخصوصین، بولو ان الآیت مخصوصۃ بقوم مخصوصین، ورنہ ہمارے حنفیہ کا مسلک یہ آدمی مومن ہو گیا کافر ہو گیا، مومن ہوگا کافر ہو گیا، پھر اس کو کہتا کتے کا بچہ تو کیوں کافر ہوگا، کہتے میری توبہ ہے، مجھے یہ شبہ تھا، قاضی نے بتا دیا، اس نے توبہ کر دیا، تو توبۃ المرتد مقبولۃ عندنا، مرتد کی توبہ ہمارے ہاں قابل قبول ہے۔ اس لیے الذین سے معلوم یہ ہوتا کہ یہ الذین کیا ہے، یہ الذین عہد خارجی کے لیے، جیسے الف لام حرفی کے اندر 4 قسمیں جاری ہوتے ہیں، الف لام جنسی، استغراق کی، عہد ذہنی، عہد خارجی، فکذالک هذه الاربعۃ، یہ اربع اللہ آپ کا بھلا کرے الذین کے اندر بھی چلتے ہیں، اس میں موصول کے اندر بھی چلتے ہیں۔ علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے، متول میں آپ پڑھیں گے، اور زوزنی کا مذہب ہی راجع قرآن و سنت میں چلتا ہے، سمجھتے ہیں؟ لم یکن اللہ لیغفر لہم، لم یکن اللہ مریدا لیغفر لہم، لان یغفر لہم کو بخش دے، ولا لیہدیہم، لا زائدہ ہوگا، اور واو عاطفہ ما قبل پر عطف اسی طرح لیغفر پر، ولا لیہدیہم سبیلا الی الہدی، نہ ہدایت کی طرف اللہ ان کی رہنمائی کر دیں گے۔ یہ منافقین ہے، بشیر المنافقین، خاص قوم، بشیر المنافقین، منافقین کو خوشخبری سنا دو، بأن لہم عذابا علیما، ان کے لیے عذاب علیم کی کیا خوشخبری ہوتی ہے، تبشیر اور بشارت اور بشرا وہ خوشخبری ہوتی ہے جب آپ کو خوشخبری ملے تو پھر یہ کہ چہرہ آپ کا کھل جائے، پیشانی آپ کی کھل جائے، اور کالا آدمی بھی سفید ہو جائے، ایسی خوشخبریاں باز آ جاتی، یہ خوشخبری ہوتی۔ اب یہ کہ وفاق کے نتیجے کے انتظار میں آپ لوگ، لیکن میں آپ میں سے کسی ساتھی کو وفاق کا نتیجہ آ گیا، میں نے آپ سے پہلے دیکھا، اور پھر آپ کو کہا یار چائے پلاؤ، آپ نے چائے پلائی، میں کہا بسکٹ کھلاؤ، زبردست خوشخبری سناتا ہوں، زبردست خوشخبری، آپ نے چائے میں پلائی، اس کے بعد میں کہتا ہوں مبارک ہو آپ کو کہ آپ فیل ہو گئے۔
تو آپ کہیں گے فعل بھی ہو گیا، ادھر اس نے قاری حنیف نے ذلیل کر دیا اور ادھر سے آپ نے ذلیل کر دیا، میں ڈبل رسوا۔ یہ کون سی خوشخبری ہے جو میں نے آپ کو چائے پلائی، مٹھائی کھلائی؟ تو یہ کسی کو ذلیل کرنا ہو تو اس طرح کہتے ہیں یہ خوشخبری ہے۔ یہ قرآن میں عذاب کے ساتھ بشارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ خوشخبری نہیں ہوتا ہے، یہ تحکم اور استہزاء ہے پورے قرآن میں۔ فبشرہم بعذاب الیم، یہ مذاق ہے ملزم۔ ہاں یہ بشرا ادھر جلتا ہے، ادھر کیا ہے، اللہ کو جچتا ہے اور صحیح چلتا ہے۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری، سمجھتا ہے وہ بشر، یہ کون سا بشرا ہے؟ اور بشر ہمیں بتایا کہ مفعول ثانی پر بعد داخل ہوتا ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں حذف بھی ہوتا ہے قرآن میں کئی جگہوں میں، بشر المنافقین بان لهم عذاب الیم، منافقین کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے عذاب علیم۔ علیم آپ کو بتا چکا مولم اور موجع کے معنی میں۔ الذین یتخذون الکافرین، جو کافروں کو منافق، الذین یتخذون الکافرین اولیاء، دلی دوست بتاتے ہیں، موالات، مدارات، مواسات، معاملات اور مداہنت، یہ ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ گڑ نہ کرو۔ الذین یتخذون الکافرین، جو کافروں کو بناتے ہیں اولیاء، اپنے دلی دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنین کو اللہ کو چھوڑ کر کے، ایبتغون عندهم العزت، جو کافر کو دلی دوست بناتا ہے تو پھر وہ منافق، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ پکا کافر ہے، یہ نفاق اعتقادی ہوگا۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا یہ منافق یہ کہ کافروں کی عزت یہ کہ طلب کرتے ہیں، کیا کافروں کی یہ عزت طلب کرتے ہیں؟ فإن العزت کائنۃ للہ جميعا، فإن العزت کائنۃ کی ضمیر سے جميعا حال بنے گا، فإن العزت کائنۃ للہ جميعا، عزت اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ کے پاس ہے، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ منافق اور بے ایمان اور کافر انگریز کے بوٹ پالش کرنے والا کبھی بھی اس کے ہاں عزت نہیں ہے۔ اس لیے ٹوپی آ گئی تو اس کا نام ٹوپی، منظور پیدا ہو گیا تو باپ نے نام رکھا منظور، عیسیٰ پیدا ہوا، موسیٰ، رحمت، احمد، یہ پیدا ہو گئے تو نام رکھا، سمجھ رہی میں؟ لیکن بچہ ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہے تو نام کس کا رکھو گے؟ مولانا عجیب بات یہ ہے کہ عزت اور غیرت کا لفظ پوری انگریزی میں نہیں ہے۔ جیسے کہ بھینس نہیں ہوتی تھی، مکہ مدینے میں بھینس نہیں ہوتی تھی، پھر میرے نبی کے کسی حدیث میں بھی بھینس کا ذکر نہیں، کسی بھی حدیث میں نہیں۔ شارحین حدیث اور مفسرین اور محدثین جہاں زکوٰۃ بیان کرتے فقہا تو کہتے نوع من البقرۃ، کیا کہتے؟ بقرہ، تو چونکہ قرآن و سنت میں ذکر ہے بقرہ مکہ مدینہ میں گائیں ہوتی تھی تو اس لیے فرمایا نوع من البقرۃ۔ لیکن یہ ایران میں، پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی تھی، سعودی میں نہیں ہوتی تھی۔ ایرانی لوگ، ہمارے بلوچ لوگ اس کو کہتے گاؤں میش، اس گاف کو جین بنا دیا، عربوں نے کہا جاموس، جیسے مینگل کو مینجل، گنگوئی کو جنجوئی، سنگ گل ہم لوگ ٹھیکرے بناتے تھے بلوچ لوگ، اور اللہ آپ کا بھلا کر ایرانی لوگ، تو یہ سنگ گل ہم لوگ بناتے تھے۔ تو یہ معربات بلوچیہ کو اٹھا کر کے بخاری میں بلوچی کے بہت سے الفاظ میں ساتھی کو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے نشاندہی بھی کی تھی ان کی، سمجھے؟ تو اس سنگ گل کو فارسیوں کے اور بلوچوں کو اٹھا کر کے اس کو سجیل بنا دیا، سمجھ نہیں؟ اس کو سجیل بنا، یہ معربات ہے مولانا۔ یہ ہو گیا مولوی صاحب۔ بشر المنافقین الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کو دلی دوست بناتے، اپنا قریب کر لیتے، من دون المؤمنین کو، یبتغون عندهم العزت، عزت ان کے یہاں طلب کرتے، فإن العزت کائنۃ للہ جميعا، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اس قسم کے بے غیرتوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا گیا۔ وقد نزل علیکم فی القرآن، کتاب معرف باللام سے قرآن مراد ہے، اللہ نے قرآن میں یہ بات اتار دی ہے، ان مخففہ، تخفیف کے بعد انہو یہ عمل کرتا ہے ضمیر شان میں، انہو اذا سمعتم آیات اللہ، شرط ہو گیا، یکفر بها، یہ حال ہوگا اللہ کو آیت اللہ سے، فلا تقعدوا معهم، یہ جزائزہ کے لیے، شرط و جزا مل کر کے خبر بنیں گے، ان مخفف کے لیے، ان مخفف اپنے اسم خبر سے مل کر کے مفعول بھی بنے گا حضرت مولانا نزل کے لیے، اڑے ہو گیا۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ نے قرآن میں یہ بات اتار دی ہے، کون سی؟ بِأَنَّهُ، یا انہو ضمیر شان ہے، اذا سمعتم آیات اللہ، جب سن لو آیت اللہ کے ساتھ، یکفر بها، در حال کہ ان کے ساتھ ان کا انکار کیا جاتا ہے، آیت اللہ سے حال بنے گا، وَيُسْتَهْزَوْا بِهِ، جن کا مذاق کیا جاتا ہے، جب سنو آیت اللہ کا انکار کیا جاتا ہے، وَيُسْتَهْزَوْا بِهَا، اور ان کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھا کرو،
حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ یدخلوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ قرآن کے مذاق، دین کے مذاق سے ہٹ کر کے کوئی اور موضوع شروع کر دیں تو پھر بیٹھو، ورنہ ایسے مذاق، کیونکہ مجلس میں جانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ لا تقعدوا نہیں ہے، سمجھے بھائی جان، نہیں منہی عنہ کی حرمت کا تقاضا کرتا ہے، جیسے امر معمور بھی کی وجوب کا تقاضا کرتا ہے، سمجھے؟ اس قسم کے بدبختوں کے ساتھ، ان بے غیرتوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ غریب ہے، اپنی جگہ پر غربت ہمارے، یہ وقت غریبوں کا رک رک کے گزرتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتے، کبھی شامیں نہیں ہوتے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سر سجدے کی اجازت، نادان سمجھتے ہیں کہ اسلام میں آزاد ہے، سمجھتا ہے؟ وقت ہمارا گزرتا ہے، اپنے جیسے کنت جنس و با جنس و پرواز، کبوتر باز و با باز، اپنے بعض بے تکلف ساتھی ہوتے، ان کو کسی کو کہا 5000 دے دو، 10,000 دے دو، اس پر اللہ وقت پاس کرتا ہے۔ وقد نزل علیکم، اللہ نے تمہارے سامنے یہ بات اتار دی، فی کتاب اللہ القرآن، قرآن میں، انہو اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا مکفورا بہا، کہ آیات کی ناقدری ہو رہی ہے، ویستہزأ بہا مستہزأ بہا، ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو اس قسم کے کافرین کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ مستہزی اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، حتی یدخلوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور بات میں، انکم اذن مثلہم، آپ انہی کی طرح اگر ان کی مجلس میں بیٹھ جاؤ گے، سمجھے بھائی جان، انکم مثلہم، اذن ایسے موقع پر، مثلہم فی الخبث اور فی الکفر، اس کفر کے اندر ناقدری میں، استہزاء میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے۔ یاد رکھ لینا، منافق کچھ کرے کافر، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، ان اللہ یجمع المنافقین والکافرین فی جہنم حال کونہم مجتمعین، اللہ سب کو جمع کر دے گا۔ یہ کون ہے اللہ کا بھلا کر؟ یہ منافقین، اور یہ جن کو اللہ قیامت کے ان مجرموں کو جمع کرے گا۔ الذین یتربصون بکم، یہ بکم لکم کے معنی میں ہے، یہ تمہارے لیے انتظار کرتے مسلمانوں، فإن کان لکم فتح کائن من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے کبھی تمہیں فتح حاصل ہوتی ہے تو قالوا الم نکم معکم، تو قالوا الم نکم ثابتین معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ سمجھ رہے ہیں بھائی، ہم تمہارے ساتھ تھے، لہذا جب فتح مل گئی اور مال بٹ رہی ہے، لہذا ہمیں بھی دے دو۔ وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کافروں کو کوئی بھی موقع ملتا ہے، سمجھ رہی میں، نصیب اس کے فتح کے مقابلے میں یہ قلیل ہے، اس بنیاد پر ان کے لیے نصیب کا لفظ ہے۔ قالو، تو پھر یہ منافق کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قادر نہیں تھے، تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہیں تھے، غالب نہیں تھے؟ وَأَلَمْ نَمْنَعْكُمْ، کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی من المؤمنین، کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے خلاف لڑ نہیں سکتے تھے؟ کیا تم پر غالب نہیں تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے؟ الم نمنعکم، کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی مومنین سے، مومنین کے قتال سے؟ جب کیا تو اے کافروں ہمیں دے دو، ہم بھی تمہارے ساتھ کافر ہیں۔ ارے کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے بولو؟ بس موقع پر اس سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، دو عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے، اس لیے فتح کا لفظ استعمال، اور کافر کبھی کبھی ان کو موقع ملتا ہے، جیسے کہ احد کے اندر یہ ہے کہ ان کو، اس لیے نصیب کا لفظ یہاں پر استعمال کر دیا، اس لیے ہر جگہ بٹورتے، مسلمانوں کو فتح ہوگی ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے ہو گیا تو ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم تمہارے خلاف لڑ بھی سکتے تھے، تم پر قابو بھی کر سکتے تھے، کنٹرول بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے مسلمانوں کے ساتھ نہیں دیا، ہم تمہارے بندے، ہمیں کچھ دے دو۔ یہ منافق کی مثال میرے نبی نے فرمایا، شاۃ عائرہ کی طرح، جیسے خارشی بکری ہے، کبھی اس بکرے کے سامنے جا کر کے دم اس طرح کرے، کبھی اس بکرے کے سامنے، موقع پرست ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ منافق اسی طرح موقع پرست ہے، اور یہ چیزیں جب میرے اندر ہے اور آپ کے اندر ہے تو ہمیں اپنا علاج کرنا ہوگا کہ کہیں ہمارے اندر تو نفاق کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، منافق اعتقادی کافر ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ پاک یہ ان کافروں کے لیے، مومنین کے خلاف اللہ کا بھلا کریے کہ کوئی راستہ اللہ پاک نہیں ہے کہ نہیں بنایا، سبیلاً للغلبۃ، کہ کافر مومنین پر غالب آ جائیں۔ ہم انشاءاللہ اگر جہاد کے تقاضے پورے کریں تو ظاہری طور پر بھی ہمیں غلبہ ہوگا، دوسرا یہ کہ مومن حجت کے اعتبار سے اور دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، فرمایا کہ پوچھا، سائل نے کہا کہ علماء مغلوب کیوں ہے اور علماء کی حیثیت کوئی نہیں ہے، علماء مغلوب کیوں ہے؟ واہ تھانوی واہ، قربان جاؤں۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، دلائل کی بات ہے تو کوئی ماں کا لال کائنات میں ہم پر غالب نہیں، دلائل کی تم بات کرو، سمجھے؟ اور اگر ایسے کتے کی طرح بھونکنا ہے تو پھر وہ کر لو، دلائل کے اعتبار سے کوئی ہم پر غالب نہیں، حقیقت بھی یہی ہے۔
اسلام اپنے دلائل کے اعتبار سے اسلام میں سلامتی ہے، بدماشی نہیں چاہتا، شرارت، ورنہ دلائل کے اعتبار سے الحمدللہ مادہ قسم کا مولوی ہوگا، کھدڑا مولوی ہوگا جو دب جائے گا، ورنہ ملا ہے جو اسلام غلط یہ جعل اللہ للکافرین، کافروں کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، مومنین کے خلاف اللہ کو یہ حال بنے گا سبیلا سے علی المومنین، سبیلا للغلبۃ کہ کافر غالب آ جائے، ایسا نہیں ہے، سمجھے؟ ان المنافقین، اس کے بعد منافقین کے احوال کبیحہ کا ذکر ہے۔ ان المنافقین، منافقین حال کونہم یخادعون اللہ، وہ اللہ کو بھلا کریے کہ دھوکہ دیتے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ خبر حال نہیں بنو خبر، ان المنافقین یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حال کونہم خادعین، حال وہو خادعہم، اور اللہ ان کو یہ ہے کہ دھوکہ دیتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا مشاکلت کا لفظ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ مشاکلت ہے، سمجھے؟ وَإِذَا قَامُوا، اس پر پوری بحث ہو چکی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، شرط قاموا قُصَالَىٰ، تو کھڑے ہو جاتے ڈھیلا ڈھالا، حال کونہم قُصَالَىٰ، یراؤون الناس، یہ بھی قاموا کی ضمیر سے حال بنے گا، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِي صَلَوَاتِهِمْ، اپنی نماز میں اللہ کو یاد نہیں رکھتے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، الا قلیلا، بہت ہی کم، ظاہری الفاظ سے کچھ یہ ہے کہ زبان سے پڑھتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں، الا ذکرا قلیلا، مذبذبین بین ذالک، لا یذکرون کی ضمیر سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ حال بنے گا، سمجھ رہی میں کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، مذبذبین بین ذالک، متردد ہے اور متحیر ہے بین ذالک، اس درمیان میں، سمجھے؟ لا ینتسبون الی ہؤلاء ولا ینتسبون الی ہؤلاء، لا الی ہؤلاء، لا ینتسبون الی ہؤلاء ولا ینتسبون الی ہؤلاء، نہ کافروں کی طرف ان کی نسبت نہ مومنین کی طرف ان کی نسبت، یہ بھی حال بنے گا ماقبل، لا ینتسبون الی المومنین ولا ینتسبون الی الکفار، ظاہر میں تو یہ ہر ایک ان کو موقع پر سے، ومن یضلل اللہ، خدا جس کی گمراہی کا حکم دے دے، فلن تجد له سبیلا الا الہدی، آپ اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون، منافق نفاق کی اعتقادی وہ بھی کافر ہوتا ہے، ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دلی دوست نہ بنا دو اپنا قریب، من دون المؤمنین، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کے، اتریدون، مولانا یہ بہت خطرناک آیت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتریدون ان تجعلوا للہ، اے مومنو تم کافروں کو دوست بنا کر کے کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم، تم اللہ کے لیے اپنے اوپر سلطانا مبینا، ایک غالب حجت غالبہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کے لیے تم بناتے ہو، یعنی اللہ کو موقع دیتے ہو کہ اللہ کو دلیل مل گئی، جواز مل گیا کہ وہ آپ کو عذاب دے دے۔ اتجعلون اتریدون ان تجعلوا للہ، اللہ کے لیے سلطان مبینا حجتا واضحتا فی تعذیبکم، بولو حجتا واضحتا فی تعذیبکم، اپنے عذاب میں تم اللہ کو موقع دیتے ہو۔ ارے بابا کافروں سے دوستی رکھ کر کے، دلی دوستوں کو بنا کر کے اللہ کو موقع نہ دو۔ اب اگر اللہ آپ کو تباہ کر دے تو میرا رب کہے گا تمہاری تباہی کے موقع تم نے خود مجھے دے دیا، تباہی کا موقع یہ ہے، میرے بندوں کو چھوڑ کر کے، اولیاء اللہ کو چھوڑ کر تم نے کافروں کو اپنا اولیاء بنایا، دلی دوست بنا دیا، یہ موقع ملتا ہے۔ ہماری حکومتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے اہلکاروں کو چھوڑ کر کے انڈیا سے جو چوری چپکے سے دوستی رکھتے، ان کی وفاداریاں پاکستان میں ہو کر کے انڈیا کے لیے ان کی وفاداری استعمال ہوتی ہے، تو حکومتوں کو، غیرت مند حکومتوں کو سولی پہ لٹکاتا ہے کہ آپ نے موقع ہمیں خود دے دیا، ہم تو آپ کو اپنا سمجھ رہے تھے لیکن آپ نے ہمیں موقع دے دیا کہ تیری وفاداریاں استعمال ہو رہی ہیں انڈیا کے لیے، اس لیے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، سولی پر لٹکا دیتے۔ سمجھ شریف میں آگے اڑے ہو گیا؟ جو جس کا قریب ہوگا اس کی وفاداری اس کے لیے استعمال ہوں گے، اللہ کے قریب ہے، مومنوں کے قریب ہے تو مومنوں کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرے، اور اگر کافروں کے ساتھ وفاداریاں ہیں تو پھر آپ نے اللہ کو دشمن بنا دیا، اللہ کو موقع دے دیا کہ اللہ آپ کو تباہ کرے۔ اتریدون، کیا آپ چاہتے ہیں ان تجعلوا للہ، اللہ کے لیے فرماتے کہ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اپنے اوپر حجت واضحہ، آپ اس کے لیے اللہ کو موقع دیتے ہو۔ ان المنافقین قائنون فی الدرک الاسفل من النار، منافقین یہ ہے کہ قائنون یکونون فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری طبقے کے اندر ہوں گے، جہنم کے بالکل گڑھے میں، بالکل آخر میں ہوں گے، اس لیے کہ منافق کا نفاق ادھر نہیں ہوتا، اس کا نفاق جو ہے نا دبر کے پاس، کناٹ کے پاس ہوتا، تو وہ بھی جہنم کے کناٹ میں جائے گا، وہ بھی کیا کرے گا، وہ بھی جہنم کی نچلے والے حصے میں جائے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ منافق اور کافر اصحاب الدرکات ہے اور مومن اصحاب الدرجات ہے، ہم درجات میں جو گزر چکا ہے۔
ان المنافقین کائنون فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا ینصرهم من عذاب اللہ، آپ کوئی بھی نصیر مددگار نہیں پائیں گے جو ان کو بچائیں۔ الا الذین تابوا الا التائبین، لن تجد لهم سے استثناء ہے، الا التائبین، الا الذین تابوا الا التائبین من النفاق، ہاں جو نفاق سے توبہ کرے، ومصلحین احوالهم واصلحوا احوالهم، اور اپنے اللہ کا حوالہ کر احوال کو ٹھیک کر دے فساد کے بعد، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑے، اللہ کی کتاب کو، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنی عبادت اور اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کرے، واخلصوا دینہم عبادتہم، واخلصوا دینہم اطاعتہم، عبادت اور اطاعت کو خالص اللہ کے لیے مقرر کر دیں، یہ لوگ بچیں گے۔ معنی یہ ہوگا الا التائبین والمصلحین والمعتصمین باللہ والمخلصین دین للہ سبحانہ وتعالی۔ اب یہ استثناء ہو گیا لہم سے، فلا تو گڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو۔ یہ لوگ فاولئک کائنون مع المؤمنین، یہ معیت مکانی ہے، جنت میں مومنین کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین، اور قریب ہے کہ اللہ پاک یہ ہے کہ دے دیں گے مومنین کو اجرا عظیما، اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ باقی آپ کہیں گے کہ کہیں اللہ آپ کو بار بار بتا رہا ہے، اگر خود بھی آپ یہ کہ اس کے بعد نافرمانی اختیار کریں آپ جہنم میں جائیں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے جہنم میں جانا اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تمہیں جہنم میں لے جا کر اللہ کو کیا فائدہ ملے گا؟ شکر گزار قدردان بن جاؤ تو اللہ چاہتا بھی ہے کہ تم جنتی بن جاؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ سمجھے؟ ای شیئن، ما استفہامیہ، ای شیئن کے من مفعول مقدم ہے یفعل ہوگی، اور دوسرا یہ ما یفعل اللہ کا معنی لا یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر کے اللہ کیا کچھ نہیں کرے گا، سمجھے؟ ان شکرتم، اگر تم قدردان بن جاؤ، وآمنتم باللہ، اللہ پر تم، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور علیما باحوالکم الصالحہ، تمہارے اعمال صالحہ کو جانتا ہے۔